یقین دلایا گیا ہے کہ حماس معاہدہ قبول کر لے گا، نہیں لگتا حماس اس معاہدے کو مسترد کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں غزہ میں جو خون بہہ رہا ہے اس کو روکنا ہے۔ سیاست کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ فلسطینی بچے بھوکے مرتے رہیں، کوئی اچھا کام ہے تو اس کو متنازع نہ بنائیں۔ ٹرمپ سے ملاقات میں فلسطین کے ایجنڈے پر پاکستان سمیت 8 ملک تیار ہوئے۔ حماس کے جواب کا انتظار ہے، بصورت دیگر بہت افسوسناک انجام ہوگا۔ حماس کے پاس 3 سے 4 دن ہیں، ہمارا پلان قبول کر لے۔ امن منصوبے پر مزید مذاکرات کا کوئی امکان نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں حماس قیدیوں کو رہا کرے اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرے۔ فیلڈ مارشل ناصر منیر نے کہا صدر ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں، فخر ہے فیلڈ مارشل نے میرے بارے میں ایسا کہا۔ اور ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان اے سی سی کے دفتر آ کر مجھ سے وصول کرے۔ ایشین کرکٹ کونسل میں صدر محسن نقوی کا بھارتی بورڈ کو 2 ٹوک جواب۔ ذرائع نے بتایا راجیو شکلا بار بار محسن نقوی سے ٹرافی کے لیے اصرار کرتے رہے، میٹنگ میں ٹاس پر اور میچ کے بعد ہاتھ نہ ملانے کی مذمت۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کا کوئٹہ میں خودکش حملہ، 10 افراد جاں بحق 30 زخمی۔ جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ایف سی کے 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد 5 خوارج نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی۔ فورسز نے خوارج کو باہر ہی جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا بھارت نواز شر پسند عناصر کے عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی مذمت۔ خزار کے علاقے زہری میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے پہاڑوں میں فتنۃ الہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاع تھی۔ بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر فورسز نے آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے آئی ای ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے۔ بنو کی تحصیل جانی خیل میں خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے رابطہ پل تباہ کر دیا۔ علاقے کے عوام کا شدید رد عمل، امن و ترقی پر حملہ قرار دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے سڑکیں، مساجد اور مدارس عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کارروائی عوام کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے خوارج نے فورسز کے قافلے کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل جدید ایویونکس اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ نوید قمر نے کہا وزیر اعلیٰ کہتی ہیں ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں حکومتی بینچ پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حالات رہے تو آپ جیسے چاہے حکومت چلائیں، ہمیں وزارتیں، کرسیاں کچھ نہیں چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے پی پی سے معذرت کر لی، اپوزیشن سے کہا زیادہ خوش نہ ہو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم رہے گا۔ نون لیگ کی ایک طرف معذرت، دوسری طرف پھر تنقید۔ مریم نواز نے پھر نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر چلا دیے۔ کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی سے کہوں پنجاب میں سیلاب آ گیا، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دو۔ ہمیں کسی کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب آپ کے پیسوں سے ہو رہے ہیں۔ تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے۔ جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپس، اسکالرشپس، سستی روٹی نہیں ملتی، انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس سال 1,18,000 لیپ ٹاپس دینے کا اعلان۔ کہا آج تک تمام اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس میرٹ پر دیے، اوپر سے نیچے تک تمام تعیناتیاں میرٹ پر ہوتی ہیں۔
بلاول بھٹو منع نہ کرتے تو مریم نواز کے بیان پر بڑا رد عمل آ سکتا تھا۔ پی پی رہنما شازیہ مری کا رد عمل، کہا شہباز شریف کی عزت کرتی ہوں، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں۔ مریم نواز کے بیان پر پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے، اس لیے واک آؤٹ کرنا پڑا۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اتحادیوں سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی، ٹی وی یا جلسوں پر الفاظ کی جنگ چھیڑنا ٹھیک نہیں۔ اتحادیوں کا یہ رویہ رہے گا تو پیپلز پارٹی کا حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ واقعی ابھی تک آپ کے میچیور لیڈر نے آپ کو پنجاب پر سیاست سے روکا ہوا ہے۔ پنجاب کے سیلاب پر سیاست کرنے کا مشورہ آپ کو مودی نے دیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل، کہا پنجاب کے وسائل، خزانہ اور پانی پر پہلے صوبے کا حق ہے پھر کسی اور کا۔ لسانیت اور صوبائیت کو ہوا آپ دے رہے ہیں، وہ بھی باجماعت۔ ہمیں معلوم ہے آپ کو پنجاب میں مریم نواز کے کام کرنے پر تکلیف ہو رہی ہے۔ سندھ کے لوگ بھی مریم نواز کو پکارتے ہیں۔ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ عوام کے حق کی بات کریں گی۔ سندھ پر 2 دہائیوں سے ایک ہی خاندان کا قبضہ ہے، وہاں کون سے خدمت کے کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ حماس کا غزہ پر حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے معاہدے کو قبول کرنے کا 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ غزہ کی پٹی غیر فوجی علاقہ ہوگا۔ واشنگٹن سیاسی اتفاق رائے کے لیے اسرائیل اور فلسطینیوں میں مذاکرات کی سرپرستی کرے گا۔ فریقین کے راضی ہوتے ہی جنگ فوراً رک جائے گی۔ کسی کو غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم اور مصری انٹیلیجنس چیف نے حماس کو 20 نکاتی مجوزہ منصوبہ دے دیا۔ حماس نے ثالثوں کو جواب میں کہا منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ واضح کیا غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں، تجویز کا مثبت طرز عمل میں جائزہ لے کر جواب حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں حماس نے منصوبہ رد کیا تو اسرائیل اپنا کام مکمل کرے گا۔ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے پہلا قدم محدود انخلا اور 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگا۔ ایک بین الاقوامی ادارہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور غزہ کو غیر فوجی علاقہ بنانے کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اگر یہ عمل کامیاب رہا تو جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نیتن یاہو نے مکمل فوجی انخلا مسترد کرتے ہوئے کہا فی الحال اسرائیل سیکیورٹی دائرے میں موجود رہے گا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 389 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی تیاری مکمل۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت IMF کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر اعظم پیکج دینے کی درخواست کرے گی۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کے 5ویں روز NFC اور سیلاب کے 22 نقصانات پر سیشنز ہوں گے۔ وزارت خزانہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ IMF وقت آج پنجاب حکومت کے افسران سے بریفنگ لے گا۔ IMF نے بنیادی ضروریات کے تخمینے کی رپورٹ مانگی۔ جو گزر گیا وہ سکندر، جو ڈر گیا وہ گڑھے کے اندر۔ کراچی کا جناح ایونیو روڈ سڑک ہے یا آف روڈ چیلنج، شہریوں کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ ملیر ہال سے ٹینک چوک جانے والی سڑک تباہ ہو گئی، مسافر خوفزدہ، کسی گڑھے میں کار گرتی ہے، کہیں ٹرک زمین میں دھس جاتا ہے۔ تعفن کی وجہ سے سڑک سے گزرنا امتحان بن گیا۔ کراچی کے شہریوں کو بس اب دعاؤں کا ہی سہارا۔ شدید گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ایم اے جناح روڈ، گلشن اقبال، حسن سکوائر، جیل چورنگی، شاہراہ قائدین، صدر کشمیر روڈ پر ہلکی بارش۔ بلدیہ ٹاؤن شیرشاہ میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش۔ بھارتی گجرات کے قریب ہوا کا دباؤ مزید شدت اختیار کر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کا کم دباؤ کل ڈپریشن میں بدل سکتا ہے۔ سسٹم کراچی سے 340 کلومیٹر جنوب مشرق پر موجود۔ کراچی، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ، میرپور خاص اور حیدرآباد میں بارش کا امکان ہے۔
ایک طرف جنگ بندی مذاکرات کا ڈھونگ، دوسری طرف غزہ پر حملوں میں تیزی۔ اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں کمی نہیں آئی، وحشیانہ حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید کر دیے، ایک اور فلسطینی بچہ بھوک سے دم توڑ گیا۔ فاقوں سے شہید افراد کی تعداد 453 ہو گئی، ان میں 150 بچے شامل ہیں۔ 7 افراد امدادی مراکز پر صہیونی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 66,097 ہو گئی، 1,68,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب خطرے کے علاقے میں داخل۔ فلوٹیلا بحیرہ روم میں غزہ سے تقریباً 200 ناٹیکل میل دور ہے۔ اور آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ سج گیا۔ گوہاٹی میں افتتاحی میچ میں بھارت اور شری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ شری لنکا ویمنز ٹیم کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، بھارتی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔